بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام جحش بن ریاب تھا، جو کہ قبیلہ بنی اسد کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت حضرت عبد المطلب تھا، یعنی حضرت زینب بنت جحش نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ حضرت زینب بعثت سے 10 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئی۔ پیدائش پر آپ کا نام برا رکھا گیا، لیکن جب آپ ایمان لے آئی تو نبی کریم نے آپ کا نام زینب رکھ دیا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت میں تعلیم تربیت حاصل کی۔ حضرت زینب بنت جحش نہایت دیندار، پرہیزگار، راست گو، صدقہ دینے اور عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والی تھی۔ جب آپ جوان ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے طے فرما دیا۔ حضرت زید بن حارث چونکہ غلام تھے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت زینب چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی، تو یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک غلام سے شادی کرے، اس لیے انہوں نے شروع میں اس رشتے سے انکار کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جحش نے فوراً حضور کے فیصلے کو مان لیا، اور اس طرح ان کا نکاح حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے ہو گیا۔ اس شادی کے 1 سال بعد ہی حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان کی زندگی تناؤ کا شکار رہنے لگی۔ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ نکاح اب مزید نہیں چل سکتا، ہم دونوں کی طبیعت بالکل جداگانہ ہے۔ حضور نے جب یہ سنا تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ ایک طرف ان کا منہ بولا بیٹا اور دوسری طرف ان کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اس بات پر راضی کیا کہ کچھ عرصہ اور گزارے، ہو سکتا ہے آپ دونوں کا گزارا ہونے لگے۔ اس بات کو قرآن میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ لیکن اللہ پاک کی رضا یہی تھی کہ حضرت زید اور حضرت زینب بنت جحش میں طلاق ہو گئی۔ اب حضور افسردہ ہو گئے، اس لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پھوپھی زاد سے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی اس بات کی تھی کہ عرب کا رواج تھا کہ منہ بولا یا پالے بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس بیٹے کی بیوی سے ہرگز شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس پر اللہ پاک فرماتا ہے، اور آپ وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو حضرت زینب کے پاس اپنے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زید کے پردہ رہ کر حضرت زینب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ اللہ کے نبی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب کے لیے یہ خوشی اور غمی کی بیک وقت خبر تھی۔ خوشی اس بات کی کہ ازواج مطہرات میں شامل ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور غم اس بات کا کہ میں تو حضور کے منہ بولے بیٹے زید کی طلاق یافتہ ہوں۔
پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی۔ خیر حضرت زینب حضرت زید سے فرمانے لگی کہ میں بغیر استخارہ کے اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینے میں پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے۔ منافقین اور دشمنان رسول یہ کہنے لگ گئے کہ یہ حضرت زینب اور حضرت محمد کی محبت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت زینب نے حضرت زید سے طلاق لے لی ہے۔ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار حضرت زید کے گھر جانے کو بھی اسی محبت کا نام دیا تھا۔ اس طرح چیمہ گوئیاں عام ہو گئی۔ ادھر حضرت زینب بنت جحش مسلح پر کھڑی ہوئی اور ادھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی۔ وحی کے نازل ہونے سے ہی حضرت زینب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ وحی کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: جب زید نے اس عورت زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب وہ ان سے اپنی حاجت پورے کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ اس آیت کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے اور جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ نے وحی فرمائی ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ازواجی تعلق بلا اذن اور بلا عقد اور بلا تقرر مہر، اور اس کے بغیر کہ جس شے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں قابل اعتبار سمجھا گیا ہے، قائم ہو گیا تھا۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں نکاح تھا جو کہ ذی القعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب بنت جحش کا ولیمہ ہوا جس میں 300 صحابہ شریک ہوئے۔ ناظرین، مفسرین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت زینب کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدے میں گر گئی اور 2 مہینوں کے روزے کی نیت کی۔ حضرت زینب کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے وہ حضرت عائشہ سے مقابلہ بھی کیا کرتی کہ ان کا نکاح آسمان پر کیا گیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ازواج مطہرات میں زینب بنت جحش ہی تھی جو رسول اللہ کی نگاہ میں عزت و مرتبہ میں میرا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو منہ بولا بیٹا بنایا اور پھر انہی سے اپنی پوپیزاد کی شادی بھی کروائی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا کہ منہ بولا اور پالا ہوا بیٹا بھی اصلی بیٹے کا حقوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اپنا ہاتھ ناپا کرتی، لیکن ہاتھ کی اس لمبائی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فیاضی کی طرف تھا، چونکہ حضرت زینب بنت جحش بے حد سخی اور فیاض تھی، تو سب سے پہلے حضور کے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصہ بعد 20 ہجری میں آپ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔